وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ قدوۃ العلماء. سنو سوال ہے قدوۃ العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد قدس سرہ تذکر رشید، حضرت الحاج مولانا تالیف محمد عاشق علی صاحب میرچی نور اللہ مرقدہ، ان کے قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، لکھا ہوا ہے ناشر مکتبہ شیخ زکریا، یہ جناب زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھے ہیں، یہ ان کا مکتبہ کا نام ہے، یہ ان کے مکتبے سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے زکریا صاحب کے، ہاں اس مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی یہ کتاب ہے. تو اس کے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کہ حافظ ضامن علی جلال آبادی کیونکہ سہارنپور میں ان کی رنڈیاں مرید تھیں، کہتے ہیں حافظ جلال آبادی کی سہارنپور میں رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اب آپ سے میں پوچھوں کہ یہ پیر آتا تھا تو یہ رنڈیوں کے گھر پہ کیوں رہتا تھا؟ کیوں رہتا تھا کجڑیوں خسریوں کے گھر؟ اس کو کوئی مہذب پاک گھرانہ نہیں ملتا تھا؟ رنڈیوں کے گھر میں یہ دیوبندی پیر کیا کرتا تھا؟ پوچھو ذرا ہمارے تبلیغی جماعت دیوبند کے لوگوں سے جنہوں نے اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ، اور پھر یہ جو بیعت لی ہوئی تھی رنڈیوں نے، دیوبندیوں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کسی کو اپنا پیر نہیں بنا سکتی. تو یہ جو رنڈیاں تھیں، سوال یہ ہے یہ کس کی اجازت سے حضرت کی مریدنیاں تھیں؟ کہتے ہیں مریدنیاں مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے، اپنے میاں صاحب یہ اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. اعوذ باللہ. کلمہ دیکھو میرا نہیں ہے، یہ بڑا کاٹدار کلمہ ہے جو حضرت رشید احمد گنگوہی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے اخوان دوست جو ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کچھ اپنے بھی ہیں، پرائے خیر تو ہم میٹھا بھی بولیں گے تو انہیں کڑوا لگے گا، لیکن ہمیں اپنوں سے بھی شکوہ ہے. کچھ اپنے اخوان ہیں کہتے ہیں یار زبان بڑی سخت ہوتی ہے. ارے ہم نے کہا یار اس سے بھی زیادہ سخت کوئی بول سکتا ہے؟ ڈومنی، رنڈی، طوائف. اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے سب، کتے بلی. میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لکھا ہوا ہے، تو میں پڑھتا ہوں. اب میں اس کو ہلکا کر کے کچھ لکھنؤ کی بھٹیارنوں والی زبان بولوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو لکھا ہے سادے سودے آدمی ہیں بول دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ کیا حضرت کو باقاعدہ حفظ ہے، رہی ہوگی چلبلی کوئی، جبھی تو یاد تھی دل کے گوشے میں، کہیں اتنے بے قرار ہو گئے یہ کہ اب فلانی کیوں نہیں آئی. جبھی تو یاد تو کوئی ایسی ویسی نہیں رہتی، فالتو کوئی اہم تھی جبھی یاد رہی، ہے کہ نہیں؟ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. کم از کم اس بے شرم پیر سے تو وہ باحیا مجھے لگ رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ جو اتنی ڈٹھائی کے ساتھ رنڈیوں کے گھر. میاں عام جاہل بیچارہ تو اس ایریا سے نہیں گزرتا ہے، بالخصوص اگر داڑھی اوڑھی ہو تو اور بیچارہ شرمائے گا وہ ایریا سے گزرتے ہوئے. نام نہیں لیتا ہے کہ نہیں؟ چہ جائے کہ ان کے گھر میں قیام کرے، اور وہ بھی ایسا قیام کہ اس نے کوئی تبدیلی بھی پیدا نہ کی. باقاعدہ برسوں سے وہ کام چالو تھے اور مریدنیاں مرید ہو رہی تھیں اور وہ کام بھی چل رہا تھا. بھئی اگر یہ کہا جاتا چلو بھائی وہ اصلاح کے لیے گئے تھے، تو حضرت جب اصلاح کے لیے گئے تھے تو اتنی برس میں ایک بھی نہ سدھری کہ ان کے گھر جا کے قیام کر لیں، ہے کہ نہیں؟ کہ وہ باقاعدہ اقرار کر رہی ہے کہ میں روسیاہ ہوں، غلط کار ہوں. لیکن چلیں یہ دیوبندیوں کا پیر دیکھیں. اچھا جناب میاں صاحب کو میں زیارت کر. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. دل کی دھڑکن، دل میں آگ لگی ہو تو کہاں سے بجھے؟ اسے دیکھے بغیر حضرت کو چین نہیں ہے نا، اسے ضرور لانا. کہنے لگے جی اسے لے کر آئیں. چنانچہ جناب وہ دوسرے دن وہ بیچاری مرتی نہ تو کرتی کیا، آئی میاں صاحب کی زیارت کو آئی. سامنے میاں صاحب نے پوچھا، جب آئی وہ میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟
تم کیوں نہیں آئی تھی میری زیارت کے لیے؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی، بہت روح سیاہ ہوں، گنہگار، ان کی طرح بے شرم تو نہ تھی وہ، ہے نا؟ لیکن دیکھو دیوبندی پیر کیا کہہ رہا ہے، ہاں، اور دیوبندیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، معاف کیجئے گا اگر میں نام لے رہا ہوں تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں. کہنے لگے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو ذرا غور سے سنو، یہ جملہ سنو، تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے نا، استغفر اللہ، یعنی اللہ. تم زنا کرواتی ہو یا جو تم سے زنا کرتا ہے وہ سب کرنے اور کروانے والا اللہ ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے ولایت اور اس طرح کے واقعات ولیوں اور بزرگوں کی طرف کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شوہر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. قل هو اللہ احد. یہ عقیدہ تو یہودیوں نصرانیوں نے بھی اللہ کے سلسلے میں نہ رکھا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے. اعوذ باللہ. بولو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ توحید ہے؟ کہتے ہیں وہ توحید میں غرق رہتے تھے، یہ دیوبند کا توحید ہے. اور سنو بعض دیوبندی حضرات تعویل کرتے ہیں، کہتے نہیں اس کا یہ مطلب ہے. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ رنڈی سمجھ گئی، دیوبندی نہیں سمجھا. رنڈی سمجھ گئی پر دیوبندی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. کیوں؟ اس کے چہرے پر اپنے بزرگوں کا کی ولایت اور ان کے تقدس کا چشمہ لگا ہوا ہے، اور حد ہو گئی کفر کی. سنو پھر وہ رنڈی سن کر آنکھ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور یہ کہہ کر کے وہ چلی گئی. رنڈی سمجھ گئی لیکن دیوبندی بولو نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. یہاں ڈومنیا قبروں میں احمد رضا خان بریلی کے معاف ہو رہی ہیں مغنیاں، میراتنیاں، طوائفیں، اور یہاں دیوبند میں باقاعدے کرنے کرانے والا سب اللہ ثابت کیا جا رہا ہے. بولو مسلمانوں یہ کفر کہاں سمانے والا ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو جا کر کے ہندوستان میں کوئی بتائے اور ان کو بتلائے، ہندوستان پاکستان کے ان اپنے آپ کو دیوبندی اور اپنے آپ کو بریلی کہنے والے ان حنفیوں کو، کہ تم تو سر سے پیر تک جن کو اپنا ولی تصور کرتے ہو یہ اتنے بڑے فاسق و فاجر اور اتنے بڑے بدعقیدہ اور بدمذہب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں. حیا کرو، کچھ شرم کرو اور اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو. کس طرح کجریوں خسریوں کے جو ہے وہ مریدینیوں سے بچو. اور میں ان سے ذرا پوچھیں، کچھ سوالات ہیں دیوبندی ملاؤں کو ذرا پوچھیں کہ بتاؤ پیر بن کر رنڈیوں اور کجریوں کے مکان میں ٹھہرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا آپ کے ہاں شریعت میں جائز ہے کہ پیر بن کر رنڈیوں اور کنجریوں کے ہاں جا کے ٹھہرا جائے؟ اسی طرح سے ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو کہ یہ رنڈیوں کے جماعت کی جماعت اور غول کی غول اور جو زیارت کرنے کے لیے حضرت کے پاس آتی تھیں، کیا یہ اپنے اپنے شوہروں کی اجازت لے کر کے آتی تھیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیوبندی پیر ہی سب کا شوہر بنا ہوا تھا؟ اسی طرح سے یہ بھی پوچھئے کہ رنڈیوں اور کھجریوں کی مریدنیوں کا یہ جو لشکر جرار حضرت کی زیارت کے لیے آیا تھا اور جو اپنے نام نہاد دیوبندی پیر کی زیارت کے لیے یہ تمام سب یہ جم غفیر اور یہ بھیڑ آئی تھی، یہ سب رنڈیاں اپنے اپنے شوہروں کی اجازت سے مرید ہونے آئی تھیں یا کیا معاملہ تھا؟ اسی طرح سے ان سے بھی پوچھو دیوبندیوں سے کہ دیوبندی پیر ایک ایک رنڈی کو پہچان رہا ہے، ایک ایک رنڈی کو باقاعدے پہچان رہا ہے، تو وہ کیسے پہچانتا تھا؟ اس کے پاس کون سا آلہ تھا کہ وہ پہچانتا تھا کہ یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے؟ یا ایسا تو نہیں تھا کہ ہم تمہیں دیکھا کریں تم ہمیں دیکھا کرو، یا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی؟ یہی معاملہ ہو سکتا ہے. اور یہ بتاؤ کہ ایک رنڈی کھجڑی کھچری پر اپنی نظریں برقرار رکھنا یہ کہاں کی امانت اور دیانت اور ولایت کا تقاضا ہے؟ بتاؤ. اعوذ باللہ. اور پھر ان رنڈیوں کو کجریوں کھچریوں کو مریدنیاں بنا کر کے ان کے گھر قیام کرنا، ان کے کھانے کھانا، ان کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شریعت ہے؟ یہ سب اسلام ہے؟
ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو، اور اس کتاب کے ماننے والے اور لکھنے والے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ بھائیو بڑے توحید اور تبلیغی جماعت والوں سے کہ کیوں تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اما اللہ رسول کی بات کرو، اللہ رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ یہ جو ہم تمہیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ اس جگہ پر قرآن کھولو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھولو بس۔ اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ تم نے ان کتابوں کو امت کے درمیان یہ کہہ کر کے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ کتابیں مسلمانان عالم کے لیے اعلیٰ ترین دستور العمل ہیں۔ اس لیے ہم یہ کتابیں کھول کھول کر کے امت کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ دستور العمل مسلمانان عالم کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کفر اور شرک کی گندگیاں ہیں، پلیدگیاں ہیں۔ یہ حکیم الامت کی اولیاء کے نام پر یہ کفر کی بھری ہوئی ملغوبے ہیں، حکایات اولیاء جنہوں نے نام دیا ہوا ہے، اس کے اندر کفر اور شرک ہیں۔ یہ تذکرہ رشید کے اندر پیر پرستی کی بدبودار ہوائیں اور عقیدے موجود ہیں۔ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بات بہت ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک تعالی یہ بات ہماری چلتی رہے گی اور ہوتی رہے گی، اور میں اور بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں دھیرے دھیرے ان کتابوں کو آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا تاکہ لوگوں حق اور باطل کی پہچان کرو۔ صحابہ کرام صرف حق بات نہیں سنتے تھے، نہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا، امین الامہ کا خطاب دیا ہے۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگیٹو پہلو پوچھا کرتے تھے، مائنس پہلو پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ایسا ہوگا تو پھر شر کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ شر ہی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے تھے اس لیے تاکہ جو جتنے بھی شر اور برائیاں ہیں ان سے ہم بچ جائیں، ان سے ہم دور رہیں، اسی لیے شر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ انہی صحابی کی روش اور طریقے پر چلتے ہوئے یہ جتنے بھی شر ہیں یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں تاکہ ان کی طرف اپنے ایمان اور عقیدے کو نہ لے جائیں، نہ اپنے دماغ اور ذہن کو لے جائیں، ان شر اور برائیوں سے بچیں اور خیر جو قرآن